دارام کی پیدائش پر اس کے گھر والوں کو بالکل خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ پہلے ہی اس کے 5 بھائی تھے اور بڑھاپے میں دارام کا آنا اس کے والدین کو شرمندہ کر گیا۔ اس لیے وہ اسے بیٹے کی حیثیت سے کسی سے تعارف نہیں کرواتے تھے۔ دارام جو دارے کے نام سے جانا جاتا تھا، وہ سب کی خدمتیں کرتا اور سب سے ہمدردی کرتا تھا۔ ایک روز جب اس کی بچی بھوک سے بلک رہی تھی اور گھر والے اس کی بیوی کو جو بول رہے تھے وہ سن کر اس کی عقل ٹھکانے آ گئی۔ وہ بھاگتا ہوا باہر گیا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا وجود پتھر بن چکا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سامنے کا منظر اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے گھر والے ایسا بھی کریں گے۔ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کے لہجے اور رویے محسوس کرتا، مگر آج اسے شدت سے اپنے گھر والوں کے رویے اور بے حسی کا اندازہ ہو رہا تھا، جو اس کے سگے خونی رشتے تھے، مگر اس وقت غیروں سے بھی بدتر لگ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بالکل انجان لوگوں کے درمیان کھڑا ہوا ہو۔ ذلت کے احساس سے اس کا منہ سرخ پڑ گیا۔ وہ تو بازار جا رہا تھا، آدھے راستے پر اسے یاد آیا کہ سودا سلف والی پرچی وہ گھر بھول آیا ہے، اور وہی پرچی لینے وہ واپس گھر آیا۔ نہیں جانتا تھا آج اپنے گھر والوں کا گھناؤنا روپ دیکھ کر اس کی روح لرز جائے گی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی 2 ماہ کی معصوم بچی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ وہ دودھ کی بھوکی تھی اور اس کی بد نصیب ماں بے بسی سے آنسو پینے کی کوشش کرتے ہوئے معصوم جان کو چپ کرانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ معصوم بچی ماں کے قرب اور حالات کی سنگینی سے قطعاً انجان اپنے پیٹ کے خالی ہونے پر گلا پھاڑ کر رو رہی تھی۔ اس کی آوازیں دارے کا دل چیرنے لگیں، مگر اس کے گھر والے جانے کس مٹی کے بنے تھے جس کے دل نہ لرزے۔ گھر والوں کی باتوں نے اسے منہ کے بل گرایا تھا، جو اس کی بیوی کو صرف اس بات پر ذلیل کر رہے تھے کہ اس نے بچی کے رونے پر گھر کے بڑوں سے بنا اجازت لیے فریج سے آدھا کپ دودھ لیا تھا۔ اس وقت بھی بڑی بھابھی زینب کو ذلیل کر رہی تھی۔ میں پوچھتی ہوں تمہاری جرت کیسے ہوئی اس گھر میں چوری کرنے کی؟ میں کہتی بھی تھی اماں جی غریب گھرانے کی بھوکی ننگی لڑکی لے کر آ رہے ہیں، جانے ہمارے گھر میں ایڈجسٹ ہو بھی پائے گی یا نہیں۔ مگر ماں جی کو تو بس دارے کی شادی کی فکر تھی، کسی طرح دارے بھی کنارے لگ جائے۔ بھلا اسے ضرورت ہی کیا تھی شادی کی؟ وہ بھولا بھالا تو بس گھر کے کاموں میں ہی خوش تھا، خواہ مخواہ یہ مفت کی بلا سر ڈال لی۔ اور جرت دیکھو، اب ہمارے کچن اور فریج میں بھی تانکا جھانکی کرنے لگی ہے۔ پوچھے اس سے ماں جی کس کی اجازت سے اس نے فریج سے دودھ نکالا؟ اگر ہم اپنے کمروں میں تھے تو تھوڑی دیر انتظار نہیں کر سکتی تھی؟ کون سا اس کی بچی مر جاتی جو یہ ایسے بل بلانے لگ گئی؟ بڑی بھابھی کی سنگ دلانہ گفتگو پر زینب تڑپ کر بولی، اللہ نہ کرے میری بچی کو کچھ ہو، اور میں نے کوئی چوری نہیں کی، نہ کبھی ایسا سوچا۔ میں آپ لوگوں کا انتظار کر لیتی، مگر صبح سے میری بچی کے منہ میں کچھ نہیں گیا، بھوک سے نڈھال ہونے کو ہے، اور مجھے دارے نے کہا تھا جو چاہیے ہو فریج سے لے لیا کرو، بس اسی لیے میں نے دودھ لینے کی جرت کر لی۔ زینب کی بات پر چھوٹی بھابھی تڑخ کر بولی، دارے کا تو دماغ خراب ہے، اسے عقل بھی نہیں کہ گھر کا نظام کیسے چلایا جاتا ہے، نہ اسے کوئی سمجھ بوجھ ہے
کہ ایسے انجان لوگوں کو کچن کی راہ نہیں دکھائی جاتی، اور تم مجھے یہ بتاؤ کہ دارے کو یہ کہنے کی ضرورت ہی کیوں پڑی کہ تم کچھ بھی فریج سے لے سکتی ہو؟ تم اس کے کان بھرتی رہتی ہو۔ سن لیا آپ نے ماں جی، یہ کیا بکواس کر رہی ہے؟ اب یہ دارے کو بھی ہمارے خلاف بھڑکانے لگی ہے۔ خود ہی سمجھا دیں، اس کو ہم سے بگاڑ کر دارے کو کچھ نہیں ملنا، خالی ہاتھ ہی رہ جائے گا اور بھوکھی مریں گی یہ ماں بیٹی۔ منحوس خود بھی آ گئی اور پھر اپنے جیسی ایک منحوس بھی پیدا کر لی، جو صبح شام رو رو کے سر میں درد کیے رکھتی ہے۔ دل تو کرتا ہے اس کا گلا دبا دوں، اور اس بات سے دارے کا دل پھٹنے والا ہو گیا۔ اپنی بچی کے بارے میں ایسی باتیں سن کر دارے کو اپنی اوقات اچھے سے پتہ چل گئی۔ اس کے پیر من من وزنی ہو رہے تھے۔ آج نہ صرف وہ اپنے گھر والوں کے رویوں سے دل برداشتہ ہوا تھا، بلکہ اپنے معصوم بدنصیب بیوی کے سامنے جی بھر کر شرمندہ ہوا، جو اسے دبے دبے لہجے میں کئی بار سنا چکی تھی کہ اس کے گھر والوں کا رویہ ٹھیک نہیں۔ مگر دارے کو تو اپنے گھر والے مخلص لگتے تھے۔ ان کے رویے اور برتاؤ سے دارے کو لگتا کہ وہ اس سے پیار کرتے ہیں۔ مگر آج دارے کو شدت سے احساس ہوا وہ واقعی انچاہا بیٹا اور انچاہا بھائی تھا، جس کی ضرورت نہ ماں کو تھی نہ بہن بھائیوں کو۔ وہ تو بس ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنا ان کے اشاروں پر ناچ رہا تھا، اور جانے کب تک ناچتا رہا۔ اگر آج اپنی معصوم بچی کی حالت اور گھر والوں کی بے بسی بے حسی نہ دیکھ لیتا تو جو بچی کے بلکنے پر نہیں پگھلے، بمشکل اپنی بے چین ہوتے ہوئے وجود کو سہارتے ہوئے دھارے واپس لوٹ گیا۔ گلی میں پہنچتے ہی وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ اپنی بچی کی حالت پر اس کا دل سسک رہا تھا۔ وہ ڈر گیا، اگر اسی طرح اس کی بیٹی مسلسل روتی رہی تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، اور اس کے گھر والے تو یہی چاہتے تھے کہ وہ معصوم جان اس دنیا میں نہ رہے، کیونکہ وہ اپنے باپ کی طرح انچاہی اس کی آمد کا انتظار نہ کسی نے کیا تھا، نہ کسی کے آنے کی خوشی کسی نے منائی تھی۔ اس بات کا احساس بھی آج دارے کو ہوا۔ وہ گرتے پڑتے قدموں سے دودھ کی دکان پر پہنچا، 1 کلو دودھ لیا، ساتھ میں کچھ کھانے پینے کا سامان بھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا اس کی بیوی بھی بہت ٹائم سے بھوکی ہوگی۔ جو بے حس لوگ اس کی معصوم بچی کے منہ میں دودھ کا قطرہ ڈالنے کو تیار نہ تھے، وہ بھلا زینب کو کیا کھانے کو کچھ وغیرہ دیتے ہوں گے۔ دارے تقریباً دوڑتا ہوا گھر پہنچا تھا۔ اس کا دل ڈر رہا تھا، اس کی بچی بھوک سے نہ دے دے اسے اپنی معصوم سی پری بہت پیاری تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو میرب کے رونے کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ اسے سن کر دارے کے دل کو سکون ہوا۔ وہ جلدی سے اندر گیا جہاں ابھی تک اس کی بد نصیب بیوی کی کلاس لگی ہوئی تھی، اور زندگی میں پہلی بار دارے نے آگے بڑھ کر اپنی بیوی کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر کمرے میں چلا گیا۔ دارے کو اچانک سامنے پا کر سب کو سانپ سونگھ گیا۔ کیا کسی کو توقع نہیں تھی کہ وہ گھر جلدی آ جائے گا؟ کمرے میں پہنچ کر دارے نے دودھ کا لفافہ اور کھانے پینے کی اشیاء زینب کے حوالے کی اور کہا، جاؤ جلدی سے میرب کا فیڈر بنا لو، تب تک میں اسے سنبھالتا ہوں، اور یہ سب تمہارے لیے لایا ہوں، تم بھی کچھ کھا لینا۔ دھیمے لہجے میں دارے نے اپنی بیوی سے کہا اور میرب کو لے کر بہلانے لگا۔ زینب کی بھیگی آنکھیں متواتر بہتی چلی گئیں۔ آج پہلی بار اپنے بے حس شوہر کو پگھلتا دیکھا تھا۔ اس نے
ورنہ تو شادی سے لے کر آج تک دارے کو اپنے گھر والوں کے علاوہ کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ انہی کے اشاروں پر چلتا تھا اور انہی کا کہا مانتا تھا۔ اس کی بلا سے زینب کا جو بھی حال ہو، آج یقیناً اپنی معصوم بچی کو بلکتا دیکھ لیا تھا، اور میرا میں تو دارے کی جان بسی تھی۔ زینب کو یاد تھا کس طرح 9 مہینے گن گن کر گزارے تھے۔ زینب نے شکر کا کلمہ پڑھا، اس کے لیے اتنا کافی تھا۔ اس کا شوہر بر وقت پہنچ گیا، ورنہ وہ تو ڈر گئی جس طرح آج اس کے سسرالی جانور بنے اس کی معصوم بچی کو بھوکا مارنے پر تلے تھے۔ زینب کو بھی لگنے لگا آج میرب کا اس دنیا میں آخری دن ہے، مگر جس ذات نے اس معصوم جان کو دنیا میں بھیجا تھا، اسی ذات نے میرب کو پالنے کا انتظام بھی کر لیا۔ زینب نے جلدی سے کچن میں جا کر میرب کا فیڈر بنایا۔ گھر والے خاموش تماشائی بنے زینب کو کام کرتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ زینب کو روک سکتے۔ آج دارے کے انداز نے سب کو چونکا دیا تھا۔ زینب نے فیڈر سسکتی بلکتی میرب کے منہ سے لگایا تو وہ معصوم جان فوراً خاموش ہو کر فیڈر پینے لگی۔ اس کو پرسکون ہوتا دیکھ کر دارے اور زینب کے دل میں ٹھنڈ پڑی تھی۔ زینب ابھی تک بے یقین تھی، خاموشی سے سر جھکائے زینب کو فیڈر پلا رہی تھی۔ اسے اس طرح بیٹھا دیکھ کر دارے کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ زینب کے ساتھ اس نے بہت زیادتی کی تھی۔ اس نے خود ہی لفافے سے کیک کا ایک پیکٹ نکالا اور اسے کھول کر زینب کے منہ سے لگایا۔ زینب دارے کی اچانک تبدیلی سے شدید حیران تھی، جبکہ اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا پلاتا دارے آج اپنی گزشتہ زندگی پر غور و فکر کرنے لگا۔ وہ دارے تھا، نام تو اس کا دارام تھا، مگر سب اس کے وجود سے اتنے بیزار تھے کہ شروع میں چڑھنے والے انداز میں اسے دارے بلاتے بلاتے اس کا نام ہی دارے پڑ گیا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ دارے کو خود بھی یاد نہیں رہا کہ اس کا اصل نام کیا تھا۔ وہ اس وقت دنیا میں آیا جب اس کے ماں باپ کو اس کی قطعی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ان کے پاس اس سے پہلے 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں موجود تھیں، اور وہ سب کے سب جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکے تھے۔ جب دارے پیدا ہوا تو اس کی پیدائش پر اس کی ماں نے شرم سے منہ چھپا لیا، اور بہن بھائیوں نے اپنے باپ سے لڑائی کی۔ خاندان والوں نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں۔ ایک باپ تھا جو اپنے بیٹے کی پیدائش پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ کہنے لگا، نیک بخت خواہ مخواہ شرماتی ہو، یہ ہماری جائز اولاد ہے، اور جانے کیوں میرے دل کے کسی کونے سے آواز آتی ہے کہ یہ اولاد اللہ نے ہمارے بڑھاپے کا سہارا بننے کے لیے بھیجی ہے۔ تم دیکھ لینا، آج نہیں تو کل تمہیں اپنے اس بچے کی قدر ہوگی۔ حشمت خان نے اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر انہیں تو بس ایک بات کی فکر تھی، لوگ کیا کہیں گے، بڑھاپے میں اولاد پیدا کر لی، ضرورت بھی تو نہیں تھی اس کی، میرے پاس تو پہلے ہی 5 بیٹے موجود ہیں، اور واقعی دارے کی کسی کو ضرورت نہیں تھی۔ جب ہی اس کے پیدا ہونے کے بعد 2 مہینے تک وہ بے نام رہا۔ کسی کو اتنا ہوش نہیں تھا کہ اس بچے کو کوئی نام دے پاتے۔ وہ 2 ماہ کا تھا جب حشمت خان کا ایک دوست اس سے ملنے آیا۔ معصوم سے بچے کو حشمت خان کی گود میں دیکھ کر کہنے لگا، کمال ہے خان صاحب، دادا بن گئے اور مجھے بتایا تک نہیں، ایسی بھی کیا بے مروتی۔ اس کی بات پر حشمت خان نے کہا لگایا اور بولا، یہ میرا پوتا نہیں بیٹا ہے، بیٹوں کی ابھی شادی نہیں کی، تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں۔
حشمت خان کی بات پر اس کا دوست بہت حیران ہوا، پریشان ہوا، اور پھر بچے کی خوبصورت شکل دیکھ کر پیار سے پوچھنے لگا نام کیا رکھا ہے۔ اور تب حشمت خان کو احساس ہوا کہ وہ جو اب تک خوش ہونے کا بولتا رہا شاید اسے بھی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ ابھی تو اپنے بچے کا نام تک رکھنے کا ہوش نہیں رہا۔ شرمندگی سے یہ بات اس نے دوست کے سامنے کہی تو اس کا دوست چونک گیا۔ کچھ دن ان کے گھر رہا، سب گھر والوں کے رویے جانچے، بغور ہر چیز کا جائزہ لیا، اور جانے سے پہلے حشمت خان کے بیٹے کا نام دارام خان رکھا۔ اور حشمت خان کے کان میں ایک ایسی بات ڈال گیا جس نے حشمت خان کو بھی سوچ بچار کرنے پر مجبور کر دیا۔ اپنے دوست کے احساس دلانے پر ہی حشمت خان کو احساس ہوا تھا واقعی اس کا دوست بالکل ٹھیک تجزیہ کر کے گیا تھا۔ اور تب اپنے دوست کے مشورے پر حشمت خان نے فیصلہ کیا اور اپنی جائیداد کا بٹوارا کر کے سب بیٹوں اور بیٹیوں کے حصوں کے کاغذات تیار کرا لیے، اور اپنی بیوی کو قسم دے کر کہا ویسے بھی مجھے پورا یقین ہے تم میرا ہر حکم بنا سوچے بنا سمجھے پورا کرتی ہو، کبھی بھی میری بات سے تم نے رخ نہیں موڑا، مگر پھر بھی مجھے ڈر لگتا ہے، اس لیے آج میں تمہیں اپنے سر کی قسم دے کر کہہ رہا ہوں دارام کو اس کا حق ضرور دینا، کبھی بھی اپنے بڑے بچوں کو دارام کا حق نہ کھانے دینا۔ میں نے دارام خان کے حصے کی زمینیں اور دکانیں بہت الگ جگہ پر بنائی ہیں، ایسے کہ اگر تمہارے بچے اپنی جائیداد دیکھنے چلے بھی جائیں تو انہیں دارام خان کے حصے کی ان کو بھنک نہیں پڑے گی، اور میں چاہتا ہوں تم بھی انہیں بھنک نہ پڑنے دینا، کیونکہ جو بہن بھائی دارام کو قبول نہیں کر رہے وہ اس کی جائیداد چھیننے کی بھی پوری کوشش کریں گے۔ تمہاری شرمندگی بھرے رویے نے تمہارے بیٹوں کو سرد مزاج بنا دیا ہے، جائز ہوتے ہوئے بھی دارام خان ان کی نظر میں ناجائز اور گندگی کی پوٹ بن گیا ہے۔ میرا دل دکھتا ہے جب میرے بیٹے اپنے سگے بھائی کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا میری کتنی زندگی باقی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کچھ ایسا ضرور کرنا کہ میرا یہ شعر اپنے بھائیوں سے جڑا رہے۔ حشمت خان کی بات پر اس کی بیوی نے حشمت خان سے وعدہ کر لیا کہ وہ اس کا کہا ضرور ہی پورا کرے گی، اور اس طرح دارام کے حصے کی جائیداد راز ہی رہا۔ رہی بات بھائیوں سے جڑنے کی تو اس کی ماں نے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی اپنے بھائیوں کی خدمت کے لیے تو اس دنیا میں آیا ہے، اور بھائیوں کے ہر کام بھاگ کر کرنے سے دارے کے بھائیوں نے اسے اپنے ساتھ رکھنے پر اعتراض نہیں کیا۔ اس کے بھائی کبھی نہیں جان پائے ان کا باپ دارام خان کے نام سے بھی کچھ کر گیا ہے۔ ان کے خیال میں تو دارام کا صرف اس کاروبار میں حق تھا جو اس کے باپ کا چلایا ہوا تھا، اور وہ تو دارام کو اس حق سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ اگر ان کی عزیز ماں نے دارے کو ان کا غلام نہ بنایا ہوتا اور بدلے میں دارے کو تعلیم دلوانے کا وعدہ کیا جو کہ اس کے باپ کا خواب تھا، تب بھائیوں نے ماں کا کہا مانا اور احسان عظیم کرتے ہوئے دارے کی تعلیم پوری کرائی تھی۔ حشمت خان کا کہا سچ ثابت ہوا تھا۔ دارام ان کے بڑھاپے کی اولاد تھا، ان کا خدمت گزار، وہ بہت نیک دل اور احساس والا تھا۔ چھوٹی عمر میں اپنے ماں باپ کی خدمت اپنے سر لے لی، بھاگ کے اپنے ماں باپ کے سارے کام کاج کرتا تھا۔ جب تک حشمت خان زندہ رہا اسے کبھی بھی اپنے بیٹوں کی محتاجی نہیں سہنی پڑی، اس کے لیے دارام خان ہی کافی تھا۔ دارے نامی جماعت کا لڑکا تھا،
جب حشمت خان کا انتقال ہوا، حشمت خان کے انتقال کے بعد دارے صحیح مہینوں میں لاوارث ہوا تھا۔ اس کی ماں کو اب بھی اس کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے بس اپنے شوہر سے کیا وعدہ نبھایا اور دارے کو بے گھر نہیں ہونے دیا۔ اب سب گھر والے دارے کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ گھر کا سودا سلف لانا ہو یا پھر گھر کی ٹوٹی پھوٹی چیزوں کی مرمت کرانی ہو، بجلی کا کام ہو یا بہنوں بھابھیوں کا دوپٹہ پیکو کرا کر لانا ہے، سب کچھ دارے ماتھے پر شکن لائے بغیر سر انجام دیتا تھا۔ اکثر گھر کی خواتین تھکن کا بول کر دارے سے پورا گھر بھی دھلواتی تھی۔ بھائی کام سے واپس آتے تو دارے دوڑ کر ان کے آگے دروازہ کھولتا، ان کے بیگ تھیلے گاڑی سے اٹھا لاتا۔ بھلا ایسا مفت کا خادم انہیں کہاں ملنے والا تھا؟ لہذا ہر زبان پر دارے کا نام چڑھ گیا اور دارے کو لگتا سب اس کی محبت میں اسے دن رات پکارتے ہیں۔ اس سے محبت اتنی ہے کہ ہر کسی کو اپنے مشکل وقت میں دارے کی یاد آتی ہے۔ دارے کے بھائیوں کا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا کہ دارے کو باپ کے چھوڑے ہوئے کاروبار میں شامل کریں۔ وہ تو ہر جگہ یہی کہتے پھرتے تھے کہ وہ صرف 5 بھائی ہیں۔ البتہ والدین کی خواہش پر اتنا احسان کیا کہ دارے شہر کی بہترین یونیورسٹی سے BSc کام کی ڈگری لے چکا تھا، مگر اس وقت تک وہ گھر کے کاموں اور بہن بھائیوں کی خدمت میں اتنا الجھا کہ اپنی ذات کو مکمل بھلا چکا تھا۔ اسے لگتا تھا اس کی زندگی کا اصل مقصد اپنے گھر والوں کی خدمت کرنا ہے۔ پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد دارے کی زندگی کا مقصد صرف یہی رہ گیا تھا۔ گھر کے کام کاج کے بعد بھائیوں کے بچے سنبھالنا اور رات کو سونے سے پہلے اپنی ماں کی سر کی اچھی طرح مالش کرنے سے زیادہ دارے کو کچھ سوجتا ہی نہیں تھا۔ جوان لڑکا ہوتے ہوئے بھی وہ عام لڑکوں سے بہت مختلف تھا۔ اس کی سوچ بس اس کے گھر والوں تک محدود رہ گئی۔ اس کے بھائی تو اس کی شادی کبھی نہ کراتے، مگر بھلا ہو ماں کا، جس نے اپنے شوہر سے کیا وعدہ یاد رکھا اور جب دارے 25 سال کا ہوا تو خاموشی سے گاؤں میں جا کر اپنی دور پرے کی بھانجی بہلائی، جو اس کی کزن کی بیٹی تھی اور انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہی تھی۔ رشتہ مانگنے کی دیر تھی۔ اس کی کزن نے بنا چھان بین کیے اپنی بیٹی کا ہاتھ اسے سونپ دیا کہ کم از کم ایک جان تو اچھے سے پل جائے گی، اور اس طرح زینب بیاہ کر دارے کے گھر پہنچ گئی۔ اپنی شادی پر پہلی بار دارے کے جذبات میں ہلچل ہوئی تھی۔ عورت کے بارے میں ایک نئی لے پر اس کا دل دھڑکا تھا، نئی سوچیں اس کے دماغ میں آئی تھیں، مگر اس سب پر بھی اس کے گھر والوں کی محبت حاوی رہی۔ وہ اپنی بیوی کے بارے میں زیادہ نہیں سوچ سکا۔ دارے کی شادی باقی بہن بھائیوں کی طرح دھوم دھام سے نہیں ہوئی، بلکہ اس کی ماں 2 بہوؤں اور ایک بیٹی کے ہمراہ جا کر سادگی سے زینب کو بیاہ کر لے آئی اور گھر آ کر دارے کا نکاح پڑھایا، اور دارے اسی پر بھی بہت خوش تھا۔ اسے اور اس کی بیوی کو رہنے کے لیے گھر کے کونے میں بنا ایک چھوٹا سا اسٹور روم دیا گیا، اور یہ پہلا کمرہ تھا جو دارے کی ذاتی ملکیت بنا، ورنہ شادی سے پہلے تو دارے ماں کے کمرے میں فرش پر سوتا تھا۔ انتہائی بڑی حویلی اور اس میں موجود 20 کمروں کے ہوتے ہوئے بھی دارے کی اتنی حیثیت نہیں بنی کہ وہ ایک کمرے کا مالک بن سکتا، اور یہاں تو اس کی سگی ماں نے بے حسی دکھائی تھی۔ گھر تو اسی کے نام تھا، وہ چاہتی تو دارے کو اپنی باقی بیٹوں کی طرح الگ اور شاندار کمرہ دے سکتی تھی، مگر وہ ایسا کیوں کرتی؟
دارے تو آج بھی اس کے لیے باعث شرمندگی تھا، آج بھی وہ غیروں سے دارے کا تعارف کراتے ہوئے جھجکتی تھی۔ تو بھلا ایسے میں کوئی کیوں دارے کے حقوق کا خیال رکھتا، اور دارے کو کسی سے کوئی گلہ نہیں تھا، مگر زینب نے چند دنوں میں گھر والوں کا رویہ واضح طور پر محسوس کر لیا۔ وہ لوگ دارے سے غیروں والا برتاؤ رکھتے اور دارے کو ملازم کا درجہ دیتے، جبکہ دارے اس گھر کا بیٹا تھا۔ زینب جو اپنی شادی پر بہت خوش تھی کہ اونچے گھرانے کی بہو بن کر جا رہی ہے، زیادہ نہ سہی تھوڑی اچھی زندگی تو اس کی بھی ہوگی، مگر یہاں آ کر اسے معلوم ہوا کہ وہ اس گھر میں بہو نہیں بلکہ کل وقتی ملازمہ بن کر آئی ہے۔ جہاں پہلے سارے کام دارے دیکھتا تھا، اور اب دارے کے ساتھ ساتھ زینب نے بھی کاموں میں حصہ ڈال لیا۔ کچھ وقت تو زینب نے خاموشی سے برداشت کیا، مگر پھر اس نے ایک روز دارے سے کہا، گھر والوں کا رویہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ دارے، نہ وہ تمہارا خیال رکھتے ہیں اور نہ میرا۔ میں حاملہ ہوں، مگر مجھے 2 وقت کی روٹی بھی بمشکل کھانے کو ملتی ہے۔ مجھے بہت تھکاوٹ ہوتی ہے، میرا آرام کرنے کو جی چاہتا ہے، مگر تمہاری بھابھیوں اور ماں کے کام ختم ہونے میں نہیں آتے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ جان بوجھ کر کام سے کام نکالتی ہیں اور مجھے مصروف رکھتی ہیں کہ مجھے آرام کرنے کا موقع نہ ملے۔ تمہارے ساتھ بھی تو نا انصافی ہے۔ تم بیٹے ہو، تمہیں برابر کا حق ملنا چاہیے۔ زینب کی بات پر دارے نے ڈانٹ کر اسے خاموش کرا دیا اور سختی سے بولا، آج میرے گھر والوں کے خلاف بات کی ہے، آئندہ اگر بات کی تو تمہاری زبان کھینچ لوں گا یا تمہیں تمہاری ماں کے گھر بھجوا دوں گا۔ مجھے آج بھی اپنی ماں، بہنوں اور بھائیوں سے زیادہ کوئی پیارا نہیں ہے، اور نہ مجھے تمہاری ذات سے کوئی دلچسپی ہے۔ میرے گھر والے مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں تو تم پر کیوں وہ لوگ ظلم کریں گے؟ اور اگر تم فاقے سے رہتی ہو تو ابھی تک مری کیوں نہیں؟ زندہ کیسے ہو؟ مجھے تو 3 وقت کا کھانا ملتا ہے، تو تمہیں کیوں وہ لوگ کھانے کو نہیں دیتے؟ لازمی تو نہیں وہ تمہارے آگے پکوان رکھیں، تم خود اپنے لیے کچھ بنا کر کھا لیا کرو۔ کون روکے گا؟ اور گھر کا کام کرنے سے کون سا تمہیں موت پڑ جاتی ہے؟ باقی سب بھی تو گھر کے کام کرتے ہیں۔ دارے کی بات پر زینب کا دل دکھا تھا، وہ اسے کہہ نہیں پائی، گھر کے کام تو بس ان دونوں کے ہی حصے میں آتے ہیں، باقی سب لوگ تو نہایت ہی عیش و عشرت کی زندگی کو گزارتے تھے۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ دارے کے سگے بہن بھائی ہیں۔ بڑی بڑی گاڑیوں میں مہنگے برانڈ کے کپڑے پہنے وہ کسی اور دنیا کی مخلوق لگتے، اور دارے اسے تو دیکھ کر ایسے لگتا جیسے وہ واقعی ان کا ملازم ہو۔ رہی بات مرضی کا کھانا، تو زینب بتا نہیں سکی، اسے تو اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ گھر والوں سے وہ کچھ کھا سکے، مگر زینب نے چپ سادھ لی اور دوبارہ کبھی دارے سے اس کے گھر والوں کے خلاف کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں کی۔ ہاں، کبھی کبھی دل برداشتہ ہوتی تو کون نہ کوئی بات دارے کے کان میں ڈالتی اور ہمیشہ کی طرح جھاڑ کھا کر خاموش ہو جاتی۔ دارے کی بیٹی پیدا ہوئی، وہ اپنی بیٹی کی پیدائش پر بہت خوش تھا، مگر اس کے گھر والوں نے کوئی خاص خوشی نہیں منائی تھی، بلکہ بچی کی پیدائش والے دنوں میں ہی کاروبار کو نقصان ہو رہا ہے اور ہم پریشان ہیں کا شور ڈال کر دارے کی بات کو دبا دیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا اس کی بیٹی کی پیدائش کی خوشی منائی جائے، بالکل ویسے جیسے باقی بچوں کی خوشی منائی گئی تھی۔ اور دارے صدا کا بھولا اپنے گھر والوں کی چال سمجھ ہی نہیں پایا کہ انہیں اس کی بیٹی سے
کوئی سروکار ہی نہیں، کہ انہیں اس کی بیٹی سے کوئی سروکار نہیں تھا، وہ تو بس اس سے جان چھڑانے کے لیے اچانک ہی کاروبار کا نقصان لے کر بیٹھ گئے۔ اور دارے بھی بجائے برا منانے کے الٹا زینب کو سمجھانے لگا تھا، مگر اب دارے کی آنکھیں کھل گئیں۔ اب دارے کو اپنی بے وقتی کا احساس بری طرح کھانے لگا۔ آج اپنا کمرہ نما اسٹور روم بھی چبھ رہا تھا، اس کے دل کا درد بڑھنے لگا۔ بیوی بچوں کو کھلا پلا کر دارے نے دونوں کو سلا دیا، بیوی سے گزشتہ رویے کی معافی مانگی اور اسے سختی سے منع کیا کہ آج گھر کے کام، کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانا۔ زینب تم سکھ کا سانس لیتے ہوئے گہری نیند سو گئی۔ کتنی دیر دارے اپنی قسمت پر روتا رہا اور بہت سوچ بچار کے بعد اٹھا۔ خاتہ حال الماری سے اپنے سارے ڈاکومنٹس اٹھا کر چیک کیے۔ وہ اپنی یونی کا بہترین اور لائق اسٹوڈنٹ تھا۔ امتیازی نمبروں والی اسناد دیکھ کر دارے کو یقین ہو گیا وہ اپنے بھائیوں سے بہتر زندگی گزار سکتا ہے۔ اسے اپنی بے وقوفیوں پر شدید غصہ آیا۔ پھر اپنی ماں کے کمرے میں گیا تو اسے آتا دیکھ کر اس کی ماں نظریں چرانے لگی۔ دارے کا دل دکھا تھا، بہت ضبط سے بولا، مجھے بتانا پسند کریں گی آپ کے شوہر نے میرے لیے کچھ بنایا تھا یا واقعی آپ کے سگے بیٹوں سے دور ہونے پر میرا گھاٹا ہوگا؟ اس نے چھوٹی بھابھی کی بات کا حوالہ دیا تو ماں شرمندہ ہوتے اٹھی اور دھیرے قدموں سے جا کر الماری کا لاکر کھولا اور اس سے دارے کے حصے کے کاغذات اور زیورات نکال کر اس سب کے حوالے کیے تو دارے کی آنکھیں کھل گئی۔ وہ صاحب جائیداد ہوتے ہوئے بھی دوسروں کا محتاج تھا، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، صرف اپنی ماں کی وجہ سے۔ اس نے دکھتے دل کے ساتھ کہا، اگر یہ پہلے دیے ہوتے تو آج میری بچی کو خون کے آنسو نہ رونے پڑتے۔ اتنا بول کر دارے کمرے سے نکل گیا بنا دیکھے کہ آج اس کی ماں کا دل اس کے لیے تڑپا تھا۔ درام نے چند دنوں میں اپنی جائیداد کا، دکانوں کا جائزہ اپنی سیوی مختلف کمپنیوں میں جمع کرائی اور خاموشی سے وہ فائل عدالت میں جمع کرائی جس کے حساب سے دارے کاروبار میں برابر کا شریک تھا۔ اس کے باپ نے اس کے لیے سارے انتظام پہلے سے کر دیے تھے۔ دارے کے بھائی اس کی جرت پر بہت بل بلائے، مگر اب اس کی آنکھیں کھل چکی تھی، اب ان کے دباؤ میں آنے والا نہیں تھا۔ اس نے اپنے لیے کاروبار سے ملنے والی رقم سے الگ گھر لیا اور شفٹ ہو گیا۔ کچھ وقت لگا تھا اور دارے زمین سے آسمان تک پہنچ گیا۔ تب اس کے بھائیوں نے جانا دارام ان سے کہیں زیادہ صاحب جائیداد تھا۔ اس کا باپ اس پر ہونے والے ظلم کا صلہ پہلے سے اس کے لیے تیار کر گیا تھا۔ وہ دارے کو اپنے بھائی کے طور قبول کرنا چاہتے تھے، مگر دارے نے ان سے کوئی تعلق نہیں رکھا۔ زینب اور درام کی زندگی تو اب جنت بن گئی تھی۔